حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے تھے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ کے اندر تپتے صحرا کے اندر جب دیکھا تو امیہ سے کہنے لگے، کہا کہ تجھے ترس نہیں آتا؟ اگر تو اس کے ساتھ تو صلہ رحمی کرے تو اللہ تیری آخرت کو جو ہے نا وہ سنوار دے گا۔ تو آگے سے امیہ کہنے لگا کہ اگر تجھے زیادہ ہمدردی ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتا اور خرید کر اسے آزاد کیوں نہیں کروا دیتا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے، اے امیہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں مجھے درکار ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اور آگے کہا کہ مجھے 200 دینار سونے کے وہ بھی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں سے آپ نے 200 دینار نہیں بلکہ آپ نے بلال حبشی کی آزادی کے لیے 2000 دینار لے کر آئے اور جا کر امیہ کے ہاتھ کے اندر پکڑائے۔ جب ہاتھ کے اندر پکڑائے تو آگے سے امیہ کہنے لگا، کہا کہ اے ابو بکر میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا اور تو سب سے زیادہ بے وقوف ہے۔ کہا بے وقوفی کس بات کی؟ کہا کہ تم نے اس کالے حبشی کے بدلے کے اندر اور اتنے پیسے ادا کر دیے۔ سنیے گا، جن کا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں اس کو دکھاتا بلکہ اس کو تو محمد عربی کی ہمیشہ امت دکھایا کرتا ہے۔ تو کہا کہ میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا اور تو نے اس کالے حبشی کے بدلے میں اتنے پیسے ادا کر دیے۔ تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس یمن کی بھی بادشاہی ہوتی تو وہ بھی بلال کی آزادی کے لیے تجھے دے دیتا، میں بلال کی آزادی کے لیے تجھے دے دیتا۔ اب آزاد ہوئے، حضور کے دربار اب لے کر جایا جا رہا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کو بھی پتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کے اوپر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن میری یاد کے اندر تڑپا تو ہے، میری یاد کے اندر کچھ تکلیفیں تو لی ہیں اور میری یاد کے اندر کچھ اذیتوں کا تو سامنا کیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق لے کر پہنچے بلال کو حضور کے دربار، حضور کھڑے ہوئے اور جب کھڑے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور جب سینے کے ساتھ لگایا، لگانے کی دیر تھی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، اے صدیق تو نے میرا حصہ کیوں نہیں ڈالا؟ اب بلال کی آزادی کے لیے تو میرا حصہ بھی ڈال لیتا۔ اب کیسے جملے ہیں سنیے گا، آگے سے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ حضور بلال بھی آپ کا غلام ہے اور صدیق بھی آپ کا ہی غلام ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ اتنی بڑی رقم بلال کی جو دی ہے، لگتا ہے بلال کا کوئی احسان ہے ابو بکر صدیق کے اوپر، 2000 دینار سونے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے یہ جو اتنا پیسہ دیا ہے لگتا ہے بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر صدیق کے اوپر۔ اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق خود اپنا جواب دیتے، خدا نے قرآن اتار دیا، قرآن بھی اتار کر جہاں وہ خدا محمد کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرتا ہے وہ تو محمد عربی کے غلاموں کا بھی دفاع کرتا ہے۔ سورۃ اللیل ہے 30ویں سپارے کے اندر رب تعالیٰ نے آیات اتاری، فرمایا اواسا یجنبھا الاتقی، فرمایا ایسا بندہ ان قریب دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ بھی یوتی مالہ یتزکا، فرمایا جس نے مال نچھاور کیا ہے تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نچھاور کیا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا جو اس نے بلال کے اوپر احسان کیا ہے، کہا یہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اپنے خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور والا سوف یرضی، فرمایا ان قریب وہ بندہ اپنے خدا سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری آیات جناب ابو بکر صدیق کے شان کے اندر اتاری گئی، اس لیے اتاری گئی کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش تھا۔